بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مبارک بستان العارفین کی سیریز جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کے 14ویں حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، جن پر دین کا، اسلام کا، علم کا، فقہ کا دار و مدار ہے۔ اس روایت کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کیا۔ آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، بے شک حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ فاذا فعلوا ذلک عصموا منی دماءہم واموالہم الا بحق الاسلام وحسابہم علی اللہ تعالی، متفق علیہ، جسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں، حتی یشہدوا، یہاں تک کہ وہ گواہی دیں، اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیں ان محمد رسول اللہ، کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، جب وہ ایسا کریں تو انہوں نے اپنی جانیں، اپنا خون اور اپنے مال کو محفوظ کر لیا، الا بحق الاسلام، البتہ اسلامی احکام کی خلاف ورزی پر ان سے مواخذہ ہوگا، وحسابہم علی اللہ، اور ان کے باطن کا حال اللہ کے سپرد ہے، ان کا حساب اللہ کے ہاں ہوگا۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری شریف کے اندر ذکر کیا، اور یہ روایت ہے کتاب الایمان باب الحیاء من الایمان۔ اس کے تحت امام بخاری نے اسی باب کے دوسرے باب میں متصل اس روایت کو ذکر کیا، جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور یہ پوری روایت وہی ہے، مکمل روایت وہی ہے جسے امام نووی نے بستان العارفین میں ذکر کیا، اور اس میں جو باب باندھا ہے امام بخاری نے اس روایت سے متعلق، وہ ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اور اس روایت کو امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کے اندر ذکر کیا، اور امام مسلم نے بھی اس حدیث پاک کو کتاب الایمان کے تحت ذکر کیا ہے، اور جو باب باندھا ہے وہ ہے باب الامر بقتال الناس
حتی یقولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ ویؤمنوا بجمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ روایت 4 مقامات پہ امام مسلم نے درج کی ہے اور امام مسلم نے ذکر کی ہے، اور یہاں بھی یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ذکر کیا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قتال کروں یہاں تک کہ لوگ گواہی دیں، کس بات کی؟ شہادتین کی، اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کی توحید کی، اس کے معبود بر حق ہونے کی، اور حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی، حضور کی رسالت کی گواہی دیں، تو انہوں نے گویا اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنے خون کو محفوظ کر لیا۔ اور اگر اس بات کی وہ گواہی نہ دیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے ان سے قتال کرنے کا، جہاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور یہ مختلف الفاظ کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا۔ یہ پہلی روایت جو امام مسلم نے ذکر کی ہے وہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور الفاظ اس میں قدر مختلف ہیں۔ امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ فمن قال لا الہ الا اللہ عصم منی مالہ و نفسہ الا بحقہ و حسابہ علی اللہ۔ اور دوسری روایت میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت بھی حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ ویؤمنوا بی وبما جئت بہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے لوگوں سے قتال کرنے کا، جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وَيُؤْمِنُوا بِي، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ میری ذات اقدس پر ایمان لائیں۔ وَبِمَا جِئْتُ بِهِ، اور جو میں لے آیا، جس دین کی اشاعت کے لیے، جس دین کی ترویج کے لیے، جس دین کے ابلاغ کے لیے جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، قرآن لے کے آیا، اس پر بھی ایمان لائیں۔ جب انہوں نے ایسا کر لیا فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نے مجھ سے اپنے مال کو، اپنی جان کو محفوظ کر لیا، الا بحقھا، مگر اس کے حق کے ساتھ، یعنی اللہ نے جو اس پر مقرر کیا ہے، وحسابہم علی اللہ، اور اس کا حساب اللہ پر ہے، یعنی اگر اس نے اس سے روگردانی کی تو اس نے اپنی جان کو، اپنے مال کو محفوظ نہیں کیا، اور اگر اس کو تسلیم کر لیا تو اس نے اپنی جان کو اور اپنے مال کو محفوظ کر لیا ہے۔ اور تیسرے مقام پہ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالوا لا الہ الا اللہ عصموا منی دماءہم واموالہم الا بحقھا وحسابہم علی اللہ ثم قرأ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔ اس آیت مبارکہ کو جو سورت غاشیہ کی ہے، اور آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22 ہے، اس آیت مبارکہ کو ذکر کرنے کے ساتھ اس روایت کو ذکر کیا گیا۔ اور تیسرا مقام جہاں پہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے روایت ہے، اور یہ مکمل وہی روایت ہے جسے امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب بستان العارفین کے اندر ذکر کیا۔ تو یہ 4 روایات تسلسل کے ساتھ امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں اسی روایت سے ملتی جلتی ذکر کی ہے، اور اس روایت کو امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی نے سنن ترمذی کے اندر، اور آپ کا وصال مبارک ہے 297 ہجری میں،
آپ نے درج کی اور یہ کتاب الایمان میں ذکر کی۔ فرماتے ہیں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالوها عصموا منی دماءہم واموالہم الا بحقها وحسابہم علی اللہ۔ اور اسی کتاب الایمان میں دوسرے باب کے ساتھ، پہلا باب ہے باب ما جاء امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، اور دوسرا باب ہے باب ما جاء فی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ ویقیموا الصلاۃ۔ اس کے تحت ذکر کی یہی روایت اور اس سے ملتی جلتی روایت۔ اور تیسرے مقام پہ آپ نے دوسری روایت کو ذکر کیا جو بالخصوص ایمان اسلام کی بنیاد سے متعلق ہے۔ اس میں بھی امام ترمذی نے یہ روایات ذکر کی ہیں، اور اس روایت کو امام نسائی نے، جن کا وصال مبارک ہے 303 ہجری کے اندر، انہوں نے اپنی کتاب سنن نسائی کے اندر اور کتاب و تحریم الدم، اس کے اندر اس باب کے عنوان کے تحت انہوں نے اس حدیث پاک کو ذکر کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکوٰۃ۔ یہاں تک امام نسائی نے اپنی کتاب کے اندر، اور کتاب جو ہے وہ کتاب و تحریم الدم کے اندر اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا، تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالوها عصموا منی دماءہم واموالہم الا بحقها۔ اور تیسرے مقام پہ اس روایت کو ذکر کیا، اور یہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالوها منعوا منی دماءہم واموالہم۔ یہاں قدر لفظ مختلف ہے، الا بحقها وحسابہم علی اللہ۔ گویا کہ امام نسائی نے اس حدیث پاک کو اپنی سنن کے اندر 3 مقامات کے اوپر ذکر کیا ہے۔ اب آئیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر پہلے شہادتین کا ذکر کیا، پھر نماز کا ذکر کیا، پھر زکوٰۃ کا ذکر کیا، اور شہادتین میں اللہ رب العزت کے معبود برحق ہونے کا ذکر ہے، اس کے الہ ہونے کا ذکر ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے اور بندگی کے لائق نہیں، اور بے شک حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز کو قائم کریں۔ اگر قرآن کریم کے اندر آپ جھانک کے دیکھیں تو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف مقامات کے اوپر جو قرآن کریم میں تاکیداً سب سے زیادہ اہمیت اور سب سے زیادہ فضیلت کی حامل ہے، وہ نماز ہے۔ اس کے بارے میں سورہ عنکبوت ہے، اور پارہ نمبر 21 ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 45۔ اللہ نے فرمایا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی سے اور بری بات سے۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ ہم نماز بھی ادا کرتے ہیں اور بے حیائی اور برائی سے رکتے نہیں،
آخر اس کی وجہ کیا ہے، آخر اس کا سبب کیا ہے؟ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے منع کرتی ہے، روکتی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے حاشیہ میں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ جو چیز عقلاً بری ہو وہ فحش ہے، جو صرف شرعاً ممنوع ہو وہ منکر ہے، جیسے زنا، جیسے بت پرستی۔ صحیح نماز جو پابندی اور حضوری دل سے ادا کی جائے وہ ضرور بری عادتیں چھڑا دیتی ہے۔ جو نمازی لوگ بری عادتوں سے نہیں ہٹتے دراصل وہ صحیح طور پر نماز ہی نہیں پڑھتے۔ یاد رکھیں، اگر فقط نماز بدن نے ادا کی اور حضوری دل نہیں پائی گئی تو وہ نماز اور اس نماز کو ادا کرنے والا بے حیائی اور برائی سے نہیں رک سکتا۔ اس لیے نماز کی ادائیگی میں جہاں بدن کا ہونا لازم ہے وہاں دل کی حضوری کا ہونا بھی لازم ہے۔ تبھی تو عارفوں کے سلطان، جن کا صوفیاء میں ایک بلند مقام ہے، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، جن کا لقب سخی ہے، اور جو عارفوں کے سلطان ہیں، وہ فرماتے ہیں دل تو نماز پڑھایو ناہی کی ہویا جے نیتی ہو، لوگاں دے وکھاون کیتے بج بج وڑے مسیتی ہو، ارکاں گٹے مل مل دھوویں تے دلوں نہ گئی پلیتی ہو، باجوں مرشد کامل باہو جے نیتی مول نہ نیتی ہو۔ علامہ اقبال صاحب بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر، تیری نماز بے سرور تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر۔ گویا اگر حضوری قلب کے بغیر نماز ادا کی گئی تو وہ نماز ادا تو کی گئی مگر وہ بندے کو اس قدر ثمرات نہیں عطا کرتی جس قدر حضوری دل سے کی گئی ادا نماز بندے کو بے حیائی اور برائی سے منع کرتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نے بھی اپنے مال کو، اپنی جان کو مجھ سے محفوظ کر لیا اور مجھ سے بچا لیا۔ اور جو شخص احکام اسلامی کی خلاف ورزی کرتا ہے کل قیامت کے دن ان سے ضرور مواخذہ ہوگا، ان سے ضرور حساب و کتاب لیا جائے گا، ان سے ضرور پوچھ گچھ ہوگی۔ اس لیے جو چاہتا ہے کہ میں اپنے مال کو بھی محفوظ کر لوں، اپنی جان کو بھی محفوظ کر لوں، اپنے آپ کو بھی محفوظ کر لوں، تو وہ نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ کو ادا کرے، اور اس سے پہلے شہادتین کی گواہی دے، اللہ کے معبود برحق ہونے کی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہونے کی۔ جب وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے گویا اس کا ایمان کمپلیٹ ہو گیا، اس کا ایمان کامل ہو گیا، اس کا تعلق اور اس کا رشتہ ناتا اللہ کی ذات سے اس کے بندہ ہونے کے ناطے مضبوط ہو گیا، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے ان کے امتی ہونے کے ناطے منسلک ہو گیا۔ اور زندگی جو ہے یہ اللہ کی وحدانیت اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تائید اور تصدیق کے لیے ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی اس کی بندگی کے لیے، اس کی توحید کے اقرار کے لیے، اس کے نبی کے نبوت اور رسالت اور ختم نبوت پر ایمان اور اس کی تصدیق کے لیے ہے۔ جب بندہ ظاہر کے ساتھ اپنے باطن سے،
اپنے قلب سے، اپنی روح سے اسے تسلیم کر لیتا ہے تو بندہ اپنے مال کو بھی اور اپنی جان کو بھی عذاب سے، نار سے، جہنم سے اور قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ اور اس کے رسول کی وعیدات سے محفوظ کر لیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دل و جان سے اللہ کی ذات کو بھی تسلیم کریں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت کو بھی تسلیم کریں، نماز کو بجا لائیں، زکوٰۃ کو ادا کریں اور اللہ کے احکامات کی ظاہراً بھی باطناً بھی، جسماً بھی اور قلباً بھی اسے تسلیم کریں اور اس پہ عمل پیرا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔